بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپے میں بھولنے کی بیماری بڑی عام ہو گئی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے یہ بڑا کارگر تجربہ ہے۔ ایک دن اتفاق سے ہی ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات نئی تھیں۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل یعنی گریوٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی۔ پھر کچھ ان کی دوسری ویڈیوز دیکھیں تو معلوم ہوا کہ میری اپنی پرابلم رائنائٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری کی ہی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین جانیے میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو 1 ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا۔ الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتا ہی تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا۔ اس سے اور بھی کئی مسائل حل ہو گئے۔ چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے۔ بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئے۔ بلغم کا مسئلہ تھا وہ بھی بالکل ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے حلقے نہیں دکھے کبھی۔ سبحان اللہ! یہ مذہبی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدہ گاہ پر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین ریزلٹس ملتے ہیں۔ آج کل کورونا کا بہت زور ہے۔ یقین مانیے اگر آپ لمبے سجدے کرنے شروع کر دیں نماز کے بعد تو آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں انسان کے لنگز زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ کم از کم پھیپھڑوں کو طاقت ضرور دے گا۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر دوں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کن کن نعمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہے۔